سرکاری عملہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتا رہا اور آپ کے ہر پروگرام کو کامیاب کیا، اور بڑا سے بڑا مجمع۔ اسی طرح ابھی جہانگیر پور ویسی کا معاملہ آیا، سیلاب میں بہت سارے مکانات تباہ و برباد ہو گئے، ضرورت پڑی، یہاں سے رپورٹ گئی، وہاں سے ذمہ داران نے فوراً وہاں کے لیے ریلیف کا انتظام کیا، وہاں پر کچھ لوگوں کے مکانات گر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، ان کے لیے مکانات بنوانے کا انتظام کیا، اور ساری تاریخ بھری پڑی۔ انہی میں سے ایک بڑی ضرورت دارالقضا کی ضرورت تھی، اور آج کے دور میں یاد رکھیں کہ دارالقضا مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج جائیں آپ، یہاں کے کورٹ کچہریوں کے حالات آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے تو ایک ایک چھوٹے چھوٹے معاملے کو لمبی مدت تک کھینچتے ہیں، اور وکیلوں کے ذریعے سے اور دوسرے عملہ کے ذریعے سے آپ کی موٹی رقمیں حاصل کرتے ہیں، لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے، اور جس کا پیسہ جتنا لگتا ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، قطع نظر دے کے پیسے سے فیصلے خریدے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر مسلمانوں کا جب آپسی معاملہ وہاں جاتا ہے، میاں بیوی کا معاملہ جاتا ہے، ایک مرتبہ ایک معاملہ کورٹ میں تھا اور مجھے معلوم ہوا، میں جان بوجھ کر کے کورٹ میں پہنچ گیا اور چپکے سے جگہ لے لیا، نوجوان لڑکی ہے جو کسی کی بیوی ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے جذبی، وکیل بھی کٹہرے میں نعوذ باللہ ایسے ایسے سوالات کر رہے تھے، ایسے ایسے سوالات کر رہے تھے کہ وہیں پر لگا کہ زمین تھک جائے اور اس کے اندر چلے جائے۔ اسی طرح وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، زمین کا معاملہ ہوتا ہے، ایک فریق جا کر کے کسی وجہ سے وہاں عدالت میں چلا جاتا ہے، لمبی بحثیں ہوتی ہے، کئی تاریخیں دی جاتی ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ کئی معاملے دارالقضا میں گئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں میں آپ کے جو صحیح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ فیصلہ کیا گیا، ایمان کے بھی اضافے کا سبب بنا۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے جہاں بھی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے وہاں پر دارالقضا قائم ہونا چاہیے، اور میں ہی نہیں لوگچیا کے تمام درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے چاہے وراثت کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ